سرکاری ٹیچرز کے بچے بھی سرکاری اسکولوں میں پڑھنے چاہیے، اسی لیے سرکاری اسکول کا نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ آج جموں کشمیر کے آئین ساز اسمبلی میں یہ آواز اٹھائی ہے MLA دیوسر پیرزادہ فیروز احمد صاحب نے۔ میں انتہائی اس بات سے خوش ہوا کہ جو انہوں نے کہا کہ جو سرکاری ٹیچرز ہیں ان کے بچے بھی جو ہیں وہ سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے، تبھی سرکاری اسکولوں کا نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا، جو وہ ٹرائبل نوجوان 3 لاپتہ ہیں دیوسر سے، وہ ان کی کانسٹیٹوئنسی سے، انہوں نے اس چیز پہ آواز پہلے دن اٹھائی تو مارشل آؤٹ کیا گیا، اسمبلی سے باہر نکالا گیا انہیں۔ آج بھی لگاتار اپنی سپیچ میں ان 3 نوجوانوں کی بات انہوں نے کی ہے۔ بہت بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سر، آپ کے ذہن میں یہ بات کہاں سے آئی کہ سرکاری جو ٹیچرز ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ بھی سرکاری ہی اسکولوں میں پڑھیں گے تو نظام میں بہتری آئے گی؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آج مجھے موقع ملا اسمبلی میں بولنے کے لیے جو بجٹ اور گرانٹس پہ۔ تو میں نے آج ایجوکیشن کے بارے میں جو آنریبل میڈم سکینہ صاحبہ کا گرانٹس تھے ایجوکیشن اور ہیلتھ اور سوشل ویلفیئر پہ، اس میں مجھے موقع ملا بولنے کے لیے۔ اور میں نے ان سے یہ بات کہی کہ آنریبل منسٹر کے، میں نے کہا کہ جو گورنمنٹ ٹیچر ہے ایجوکیشن سے جتنے بھی ریلیٹڈ ہمارے ملازم بھائی ہیں، ان کے بچے بھی گورنمنٹ سکول میں پڑھنے چاہے اور ایک آرڈر نکلنا چاہے تاکہ ہمارے جو گورنمنٹ سکول ہے اس کا نظام بہتر ہو جائے گا۔ جب ملازموں کے بچے سکول میں پڑھیں گے ان کو اس کا احساس ہوگا کہ یہ غریب کے بچے ہیں، یہ بھی آگے ہر ایک مقابلے میں کھڑا رہے اور کامیابی حاصل کرے۔ یہ تب بھی ممکن ہے جب سرکاری ملازموں کے بچے بھی سرکاری سکول میں پڑھے۔ سر، دوسرا، جو وہ 3 نوجوان گجر بکروال کمیونٹی سے ٹرائبل، وہ لاپتہ ہیں دیوسر آپ ہی کی کانسٹیٹوئنسی سے، ان کے لیے آپ نے آواز اٹھائی ہے، حکومت کا کیا رپلائی ہے؟ میں نے ان کے لیے آواز اٹھائی ہے اور آج بھی، پہلے بھی میں نے پرسوں اس کے لیے آواز اٹھائی اور آج مجھے موقع ملا بولنے کا، اور آج بھی میں نے ان 3 نوجوانوں کی آواز اٹھائی ہے کیونکہ وہ بڑے غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ST سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ بچے 3 نوجوان گھر سے شادی کے لیے گئے تھے، لیکن میر بازار پہنچتے ہی کوئی 2-3 کلومیٹر گھر سے دور، تو میر بازار پہنچ کے ان کا سوئچ آف آیا اور تب سے لے کے آج تک 1 مہینہ ہوا ہے، ابھی ان نوجوانوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جب میں نے وہاں کے پولیس سے بات کیا، میں کنٹیکٹ میں رہا SDPO صاحب سے، HO صاحب سے، اور وہاں کے کلگام جو SSP صاحب ہے، انہوں نے بھی بہت کوشش کی، انہوں نے بھی بہت محنت کی ہے ان کو تلاش کرنے میں، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ سر، کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیا ہو چکا ہے؟ آج اتنے دن ہو رہے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ ہم کو اس میں خود پریشان ہیں، میں نے یہ بات سرکار کے سامنے بھی رکھی ہے اور باہر بھی میں نے آواز اٹھائی ہے۔ وہ بچے کہاں ہیں؟ اگر وہ بچے خود بھی سن رہے ہو، ان کے ماں باپ پریشان ہے، اگر وہ کہیں ہے، اگر وہ کہیں کام کر کے سلسلے میں باہر گئے تو وہ گھر آئے، اگر کہیں اور ہے تو میری یہی گزارش ہے کہ اللہ سے بھی میری دعا ہے کہ وہ بچے اپنے گھر پہنچے، کیونکہ وہ گھر والے بہت پریشان ہیں ان کے۔ سر، اسمبلی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لگاتار آوازیں اٹھ رہی ہیں، کیا آپ نے یہ بھی پوچھا حکومت سے کہ جو گلمرگ میں فیشن شو ہوا ہے اس ہوٹل کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے پچھلے 48 گھنٹوں میں؟ دیکھیے کتنی بدقسمت کی بات ہے، ماہ رمضان کا محض مہینہ چل رہا ہے، اور اگر ماہ رمضان نہ بھی ہو تب بھی جموں کشمیر میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ کہا CM صاحب سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ CM صاحب نے اس پہ خود بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ پرائیویٹ فنکشن تھی، پرائیویٹ ہوٹل میں تھی، CM صاحب کے رشتہ داروں کا ہوٹل تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پھر افواہ ہوتی ہے، پرائیویٹ ہوتا ہے، وہ کس کا بھی ہو، پرائیویٹ تھا، سرکاری نہیں تھا، لیکن ہم سب کی یہاں سے مانگ ہے اس ہوٹل کے خلاف اور اس پرائیویٹ کمپنی کے خلاف ایکشن ہونی چاہیے، اس کو FIR لگنا چاہیے، نہیں ایسا ہونا چاہیے، ہم اس کے سخت خلاف ہے، کیونکہ ہمارے مذہب اس کو اجازت نہیں، اور کسی کا بھی مذہب اس کو اجازت نہیں دے، چاہے وہ ہندو ہے، مسلمان ہو، سکھ ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم وہ چیز دیکھیں جو ہمیں دیکھنا نہیں چاہے، اور خاص کر آج ماہ رمضان میں تو بالکل ہی نہیں۔ سر، ایک سوال یہ بھی کہ ڈیلی ویجرز کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، 6 مہینے میں رپورٹ سبمٹ ہوگی۔ 2014 میں بھی ایسی کمیٹی بنی تھی، اس سے پہلے فاروق صاحب کی حکومت میں بھی ایسی کمیٹی بنی تھی۔ کیا لگتا ہے سر اس بار کی کمیٹی سے کچھ فائدہ ہوگا ان ڈیلی ویجرز کو؟ کیا اگلے بجٹ میں انکلوڈ کیا جائے گا انہیں؟ دیکھیے، جو 2014 میں ڈیلیویژن کے تو وہ عمر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ان کا سارا مسئلہ جو فٹ ہوا تھا اور ان کو ریگولر کرنے کی بات چل رہی تھی، لیکن بدقسمتی سے 2014 میں جو سیلاب آیا اس نے بہت کچھ ہم سے چھینا اور یہ بیچارے بھی رہ گئے، لیکن اس کے بعد اور ایک بڑا سیلاب آیا۔ وہ سیلاب 2014 میں آیا جو BJP اور PDP کی سرکار بنی۔ اس سیلاب نے پورا جموں کشمیر کو برباد کیا، ہمارے اسٹیٹ، ہمارا 370، ہمارا 35 ہم سے چھینا گیا، اور ان ڈیلیویجروں کا اور نوجوانوں کا روزگار وہی رک گیا۔ لیکن ہماری سرکار جو آج عمر عبداللہ صاحب نے کہا ہے کہ کمیٹی بنی ہے، ہم اپنے عمر عبداللہ صاحب کی اس بات پہ پورا ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ بات تبھی کر سکتے ہیں جب وہ کام کریں گے، اور عمر صاحب کے ہمیں بھروسہ رکھنا چاہے۔ دیکھیے، آپ کو خود بھی پتا ہے کہ ڈبل انجن کی سرکار کیا کر رہی تھی، 10 سال ان کو موقع ملا، 10 سال، اور ڈبل انجن دلی میں بھی یہی تھے اور یہاں پر بھی یہی تھے، 10 سال تک انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ کیا مجبوری تھی ان کو کہ نہ کر سکے؟ سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا۔ آج ہمیں جو ملا ہے واپس جموں کشمیر، اس کی تو حالت آپ کو پتا ہے،
हम कहाँ हैं इस वक्त, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी। जम्मू कश्मीर पे कर्जा है क्या बहुत ज्यादा, मैंने सुना है फाइनेंशियल क्राइसिस में हमारा जम्मू कश्मीर है, क्यों नहीं है, कर्जा है, परेशानी है। जम्मू कश्मीर को तबाह किया है पीडीपी और बीजेपी ने, लेकिन हम सुधार रहे और इंशाअल्लाह जिस तरह उमर अब्दुल्ला की काबिलियत, इस पे किसी को शक नहीं होना चाहिए, काबिल है, दूरअंदेशी है और हर एक के साथ मशवरा करते हैं। ये नहीं देखते एनसी का एमएलए है, मैं इनसे बात करूंगा। इस बजट के लिए उसने बीजेपी से भी, पीडीपी से भी, अपनी जितने भी यहाँ पार्टियां है, पीसी, उन सब के एमएलए के साथ बात की और बजट बनाया, सबको मशवरे में लिया। और इंशाअल्लाह ताला आगे भी वो सबका साथ सबका विकास उनका नारा था, उनका सबका साथ सबका विकास नारा था, साथ सबका लिया लेकिन विकास अपना का किया। लेकिन ये सरकार का जो नजरिया है वो सब लोगों के लिए एक ही नजरिया है। और हम चाहते हैं कि चाहे वो डिलीवेजर हो, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो बेचारी भी सफर कर रही है क्योंकि उनकी तनख्वाह बहुत कम है, 5,000, और ड्यूटी चाहे इलेक्शन हो, कोई भी मसला हो, सबसे पहले उनको सामने बड़ा अहम तरीन मुद्दा ये है कि पुराने एग्जाम्स में बहुत स्कैम्स हुए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कुछ जो एग्ज़ाम्स हैं उनको कैंसिल भी किया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान था, इससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो सर ऐसे ही कांस्टेबल में भी इस बार कुछ खदशात पैदा हुआ, उसके लिए भी इंक्वायरी बिठाई गई थी, लेकिन अभी तक इंक्वायरी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो क्या चाहते हैं जो पुराने एग्जाम्स में स्कैम्स हुए हैं उनके हवाले से क्या आप असेंबली में आवाज़ उठाएंगे और नौजवानों को इंसाफ दिलवाने की बात करेंगे? देखिए, जो वो उस वक्त जो सब इंस्पेक्टर का निकला था, आपने खुद देखा कि कितना बड़ा स्कैम था, इनको घोटाला हुआ था, इन्होंने फिर वो वापस लिया है। और आज अगर ऐसी फिर दोबारा कांस्टेबलों की बात हुई है, मैं चाहता हूँ कि इस पे भी बात होनी चाहिए और इसीलिए हम स्टेट वापस चाहते हैं ताकि होम हमारे पास हो, हम खुद इसमें इंक्वायरी करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से होम हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारी डिमांड रहेगी और असेंबली बाहर से भी उस पर जो एक कमेटी बनानी चाहिए और उसको देखना चाहे कि वो घोटाला अगर हुआ, जिनने वो घोटाला किया उनको सामने क्यों नहीं लाया जा रहा। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, आप एक एमएलए हैं, जो सैलरी आपको मिल रही है क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं? देखिए, हम एमएलए की जो सैलरी है इसमें हमारा तेल भी जाता है, हमारा खर्चा सारा इसी पे है, लेकिन इसके साथ साथ हमें उन डिलीवरीजों का भी देखना चाहिए। उनको बेचारों को तो कुछ है ही नहीं, चलो हमें जितना है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ उन गरीब नौजवानों। आप ही के एमएलए हैं, आपके कैबिनेट के अंदर है, वो 5 लाख की डिमांड करते हैं पर महीना सैलरी होनी चाहिए। नहीं, बाहर स्टेटों में है, बाहर स्टेटों में ऐसा है, लेकिन हमें पहले उन गरीब नौजवानों की बात करना चाहिए, जो बेरोजगार, जो पढ़े लिखे नौजवान है, जो घरों में है, सबसे पहले उनको रोजगार मिलना चाहिए। आपका कहना है कि आपको जो मिल रही है आप इससे खुश हैं? हमें जितना है फिलहाल ठीक है, पहले हम उन गरीब रोजगार जो नौजवान, जो पढ़े लिखे नौजवान घरों में बैठे हैं, जो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, पहले हमें उनका सोचना चाहिए। सर कहते हैं कि अगर मेरी सैलरी में से 50,000 रुपये सरकार वापस भी ले लेगी वापस भी ले ले तो मुझे कोई फर्क नहीं है, वो आप डिलीवेजर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मैं इससे कम मैं भी खुश हूँ, लेकिन जम्मू कश्मीर को अदल और इंसाफ मिलना चाहिए। यकीनन तौर पे सर ने जो बातें की बड़ी इंपॉर्टेंट थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का देखने के लिए।